وَأَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ، ماشاء اللہ، دعوت الحق کا یہ ماہانہ اجتماع نکڑ میں مستقل ہو رہا ہے 7-8 سال سے۔ 7 سال تو ہو ہی گئے ہوں، اور آپ قریب سبھی پابندی سے تشریف لاتے ہیں، بڑی توجہ سے آپ بات سنتے ہیں۔ آپ کو بات سن کر مسلسل مستقل یہاں آ کر یہاں کے ماحول کو دیکھ کر خود ہی اندازہ ہو گیا کہ اس ماہانہ اجتماع کا اور اس جلسے کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا۔ میں جو بتاتا ہوں آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے اس اجتماع کا، ہمارے اس ماہانہ جلسے کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ ہمارے اندر پورا دین آ جائے، ہم پورے دین کے مطابق ڈھل جائیں، کامل دین ہمارے اندر آ جائے، ہمارا ایمان کامل، اور ہماری زندگی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق گزر جائے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، بلکہ تمام انسانوں کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ سب اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ ساری مخلوق کا بھلا اس میں ہے کہ یہ انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں بھلا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ رب العزت کی اس زمین پر، اللہ رب العزت کے اس ملک میں جب اس کی مرضی کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تکلیف صرف انسانوں ہی کو نہیں پہنچتی، صرف گناہگاروں ہی کو نہیں پہنچتی، ان کی وجہ سے تکلیف اللہ کے نیک بندوں کو بھی پہنچتی ہے، ان کی وجہ سے تکلیف جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے، دوسرے جانور ہیں، جانور اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے سارے انسانوں کا بھلا اسی میں ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اور دوستو، بات آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے۔ اسلام کی تبلیغ اور دوسروں تک اسلام پہنچانا یہی نہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ تم مسلمان ہو جا، بلکہ اسلام کی تبلیغ کا ایک بہت نفع بخش
بہت کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر پیش ہو، نمونہ پیش کرے، نمونہ۔ مثلا ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہو جس کو دوسرے دیکھ کر یہ سمجھیں، بغیر بتائے ہمیں دیکھ کر وہ یہ سمجھیں کہ بھائی واقعی ان لوگوں کے جینے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، واقعی ان لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، واقعی ان لوگوں کے اندر انسانیت ہے، واقعی یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر اور نمونے کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ احساس خود پیدا ہو۔ دعوت کا ایک یہ بہترین طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ۔ اور تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے، تاریخ جب پڑھتے ہیں اس میں جو ہمیں ملتا ہے تو بہت زیادہ جو اسلام پھیلا ہے، یعنی بہت بڑا حصہ میں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں اور دنیا کی بہت زیادہ قوموں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ نیک اور اچھے لوگوں کے نمونے سے پھیلا ہے، نمونے سے، ان کی دعوت سے نہیں بلکہ ان کے عمل اور نمونے سے پھیلا ہے۔ تو دعوت کا بھی ایک ہی بہترین طریقہ ہے۔ میں اس پر بات کروں گا، اگر اس طرف ذہن چلا تو بات کروں گا میں اس پر زیادہ۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سب انسانوں کا بھلا بلکہ ساری مخلوق کا بھلا اس میں ہے کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو، یہ بات بتائی جا رہی تھی۔ اور پیارے بھائیوں، ان ماہانہ اجتماع کا، ان ساری کوششوں کا مقصد بھی یہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا۔ ہاں، ایک بات رہ گئی، اب آگے آئی میرے ذہن میں، وہ آ تو رہی تھی اس وقت بھی لیکن بھی دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ نمونہ بننا چاہیے، اور وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری عبادت کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں میں، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ نہ بھائی ایسا نہ بولا کرو، اپنی زبان بولو۔ ہاں دیکھو، وہ جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بات آج سے 500-700 سال پہلے کی نہیں، بات ہو رہی ہے آج کی، اس زمانے کی۔ ہاں کہ کچھ لوگ بلکہ بہت لوگ غیر مسلموں میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے پکے دشمن شمار ہوتے ہیں۔ پھر وہ کسی بھی وجہ سے قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، سیرت پاک کا، یا یوں کہو کہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، بڑی تعداد میں وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ صحیح اور اسلامی، صحیح اور حقیقی اسلام جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ اسے قبول کریں گے۔
اسے قبول کریں گے۔ ایک پسندیدہ اور بہترین مذہب ہے، اس کو وہ قبول کریں گے، اس لیے کہ جب وہ کتابوں میں اس کو پڑھتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، تو اگر وہ اس کو ہماری عملی زندگی میں دیکھیں گے تو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کتابوں میں پڑھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے علم والے ہوں، سمجھ والے ہوں، ان کے پاس فرصت بھی ہو وہ، اور ہمارا عملی نمونہ جو ہوگا وہ ہر شخص دیکھے گا، سمجھدار بھی، نہ سمجھ بھی، ان پڑھ بھی، پڑھا ہوا بھی، سب دیکھے گا، اور اس عملی نمونے اور مشاہدے کو ہر شخص سمجھے گا۔ اس لیے ہمیں یہی کوشش ہے کہ ہمارے اندر پورا ہی دین آ گئے، پورا اسلام۔ ایک بات اور ذہن میں آئی، جیسے 1999 کی یا 2000 کی بات ہے، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک حملہ ہوا تھا اور پوری دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ اس زمانے کی خبروں سے، اخبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قرآن پاک بہت خریدا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بہت لوگوں نے پڑھی، اور صرف اس جذبے سے پڑھی کہ آخر اسلام میں کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، آخر ہے کیا اسلام میں؟ جب انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا تو بڑی تعداد میں لوگ اسلام لائے۔ پھر میں وہ جملے بولوں گا، ان کے سامنے حقیقی اسلام آیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اگر حقیقی اسلام ہماری زندگی میں ہو اور وہ اس کو دیکھیں تو اس کو وہ قبول کریں گے۔ میں آپ حضرات میں بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے، خاص طور سے علماء پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہتا ہوں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے مستشرقین، یہ اردو کا ایک لفظ ہے جو کتابوں میں لکھا اور بولا جاتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ میں ایک جماعت تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھے اور حدیث کو پڑھے اور دین اسلام کو سمجھے اور پھر اس پر اعتراض کریں، حق کو سمجھنے کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، گویا کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور انہوں نے، جیسے کہ ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، علم دین میں، دین اسلام میں بڑی مہارت حاصل کی اور انہوں نے وہ کام بھی کیا جس مقصد کے لیے جماعت بنائی گئی تھی۔ لیکن میری معلومات کے مطابق جو ہم نے کتابوں میں پڑھی، اخبارات میں پڑھی، وہ یہ کہ آج سے کافی پہلے یہ ادارہ اور یہ جماعت خود یہود و نصارہ نے ختم کر دی۔ اور کیوں ختم کر دی؟ وہ اس لیے ختم کر دی کہ اس کا نفع کے بجائے ان کو نقصان ظاہر ہوا۔ اور وہ نقصان کیا ظاہر ہوا؟ وہ نقصان یہ ظاہر ہوا کہ وہ جب لوگ پڑھتے، اس میں مہارت حاصل کرتے، تو وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ جاتے، اسلام کی حقانیت کو پہچان لیتے، اور بجائے دوسروں کو اسلام سے دور کرنے کے خود اسلام میں داخل ہو جاتے اور پھر اسلام کے ایک داعی، اسلام کے مبلغ بن کر سامنے آتے۔ یہ تو باتیں ہیں، بڑے فائدے کی ہیں باتیں، بات وہی ہو رہی کہ ہمارا اس ماہانہ اجتماع کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا دین ہمارے اندر آئے۔ اب اگلی بات سنیے گا، پورا دین ہمارے اندر جب آئے گا جب ہماری سوچ ایمانی اور اسلامی ہوگی۔
جب ہماری سوچ مذہبی اور دینی ہوگی. اگر ہماری سوچ مذہبی نہیں، اسلامی نہیں، ایمانی نہیں، قرآنی نہیں، تو پھر ہمارا عمل اسلامی نہیں بنے گا. ہم ہر مہینے جو آپ کو باتیں سناتے ہیں اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ ایمانی اور اسلامی بنے، اور خود ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنی ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنی ہے. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اس لیے یہ جلسہ بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے. آپ حضرات اس میں شرکت فرماتے ہیں تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہوگا. اب میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی تفسیر اور اس میں جو اللہ کا پیغام اور اللہ کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہماری سوچ وہی ہو جائے جو اللہ کی سوچ ہے، پھر ہمارا اس پر عمل ہو، اور پھر اسلام کے اندر جو سلامتی کی بات ہے، چین، دلوں کا چین، سکون، وہ بھی ہمیں حاصل ہو. پیارے بھائیوں، یہ انسان تکلیف سے بہت گھبراتا ہے، بیماریوں سے بہت گھبراتا ہے، تنگ دستی سے بہت گھبراتا ہے، ذلت اور توہین اس کو برداشت نہیں ہوتی. تو آپ اس سلسلے میں قرآن پاک کی بات سنیں، دین کی بات سنیں، اس پر یقین کریں. اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت بنایا، اور اس کا وہ جو نظام ہے اسی کے مطابق چلے گی. یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلنے کی. اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کا ایک نظام بھی بنایا. اب یہ دنیا اللہ کے اس نظام کے مطابق چلے گی، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی. میں اس جملے کو پھر کہتا ہوں، اور سارے وعظ کی جان یہی ایک جملہ ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اس کو چلانے کا ایک نظام بنایا. اب یہ دنیا اس نظام کے مطابق چلے گی، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی. ہمیں وہ پسند ہو جب اسی طرح ہوگا، اور ناپسند ہو جب اسی طرح ہوگا. ہم اسے پسند کر کے چین اور سکون سے رہ لیں گے، اور اس کو ناپسند کر کے ہم بے چین رہیں گے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ کا نظام یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ایک دن ماشاءاللہ جوان ہو جاتا ہے. پھر اس کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، سر کے بال سفید ہونے لگتے ہیں. اور جب نوجوان آدمی پہلی بار اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھتا ہے یا اپنے سر میں سفید بال دیکھتا ہے تو بہت برے لگتے ہیں، اس کو بہت گھبراتا ہے. کبھی انہیں پھاڑتا ہے، کبھی انہیں چنتا ہے، کبھی مہندی لگاتا ہے، کبھی کچھ لگاتا ہے. اور بڑھاپے سے ہر آدمی آتا تو ہے لیکن کوئی خوش نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے. موت آتی تو ہے لیکن ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے. پیارے بھائیو، یہ اللہ کا ایک نظام ہے.
بچے سے جوان ہونا، جوان سے بوڑھا ہونا، اور بوڑھا ہو کر مرنا، اور کسی طاقت سے، کسی دعا سے، کسی تدبیر سے اللہ کے اس نظام کو نہیں بدلا جا سکتا، نہیں بدلا جا سکتا۔ اور اللہ کا یہ نظام صرف انسان میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ نظام اس دنیا کی ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ آپ نے دیکھا اور نہیں دیکھا تو باغ میں چلے جائیو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہاں، ایک پھل اتنا سا نمودار ہوتا ہے، اتنا سا، ذرا سا، اور وہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اس کی بڑھوتری بند ہو جاتی ہے، پھر اس میں رس پیدا ہونے لگتا ہے، پھر وہ گدر کچا پکا ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، اور ایک دن اگر اس کو نہ بھی توڑے تو ایک دن خود ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتا ہے، اگر کوئی اس کو نہ اٹھاوے تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام جیسے اس انسان کے اندر ہے نا، وہاں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتی، کوئی سی بھی کھیتی ہو، وہ اگتی ہے، ہرا بھرا پیڑ لہلہانے لگتا ہے، پھر اس کا جو پھل ہوتا ہے، گیہوں میں دانہ، دھان میں دانہ وغیرہ، وہ آتا ہے، چاہے اس کو کھاد اور پانی ملتا رہے، کچھ بھی اس کو ملتا رہے، لیکن وہ اپنی ایک عمر کو پہنچ کر پھر پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دن وہ کھیتی کھڑی کھڑی کھیت میں سوکھ جاتی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نہ کاٹے تو وہ خود زمین پر گرنے لگتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ پھل کو نہ کوئی اٹھاوے تو گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کھیتی کو اگر کوئی نہ کاٹے تو گل سڑ کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے۔ جی پیارے دوستو، یہ دو مثالیں میں نے دی آپ کو، دو تین مثالیں بہت آسان، آنکھوں سے دیکھنے والے، آنکھوں سے نظر آنے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہر جگہ، ہر چیز کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں اور اس پر صبر کریں تو ہماری یہ زندگی بھی آسان ہو جاوے، اور آخرت میں اجر و انعام تو پکا۔ اور اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں، اسے کم کر لو تھوڑا سا، اور کیوں شور مچا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں یہ تو سوائے پریشانی اور بے چینی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ہمارے یہ چاہنے سے کہ بڑھاپا نہ آوے، بڑھاپا رک جاوے گا؟ نہیں رکے گا۔ کسی کے یہ چاہنے سے کہ موت نہ آوے، موت سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ اب میں اگلی بات لیتا ہوں۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری روزی تقسیم کی تمہارے درمیان، اور کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ آگے پھر چلیں گے، آگے پھر چلیں گے، اسی بات کو سمجھو، اسی بات کو سمجھو۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر رہنے والے انسانوں کو اللہ روزی دیتا ہے، لیکن کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اب جس کی روزی کم کر دی گئی، اگر وہ صبر کرے، برداشت کرے،
اللہ کے اس نظام کو تسلیم کرے تو ٹھیک اور سکون، اور اگر وہ اس پر بے چین ہو، پریشان ہو تو تکلیف میں۔ لیکن اس بے چینی، اس پریشانی سے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا، وہی چلے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ سبھی کے سب مالدار ہو جائیں، سب کے پاس خوب ساری دولت ہو، جتنی وہ چاہے اتنی دولت ہو۔ اس بات کو سمجھو اور اس بات کو تسلیم کرو۔ اگلی بات پھر ہوگی، پہلے اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس عالم کے میں کہ بیماریاں آتی ہیں، کبھی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، جیسے کوئی وبائی بخار، وبائی بیماری، بہت لوگ مرتے لگتے ہیں، اور کبھی نارمل سا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ بیماریاں بھی ضرور آئیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اب جو شخص اللہ کے اس نظام کو تسلیم کر لے، اس پر راضی ہو جاوے، تو وہ چین اور سکون میں۔ اور اگر وہ اس کو تسلیم نہ کرے، اس پر ناراض رہے، تو لازمی طور پر بے چینی، اور اس بے چینی کے نتیجے میں نہ معلوم کیا کیا ہو۔ میں آگے پھر چلوں گا، اس کی ایک مثال سمجھو آپ، اور مثال سمجھو۔ کسی جرم میں ایک بغیر کسی جرم کے پولیس نے کسی کو گرفتار کر لیا، حوالات میں اس کو بند کر دیا۔ اب دیکھو، وہ مجرم ہو تب، اور مجرم نہ ہو تب، اس کو پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ وہ یوں کہیں کہ حوالات میں اندر چل تو وہاں جانا پڑے گا، اور وہ نکال لے تو نکلنا پڑے گا۔ وہ ہتھکڑیاں پہناوے تو ہتھکڑی پہننی پڑے گی۔ وہ جج کے سامنے لے جاوے تو جج کے سامنے جانا پڑے گا۔ اگر وہ ان کے اس آرڈر کو مانتا رہے تو ٹھیک۔ اب آپ جواب دو، اگر ان کے وہ اس آرڈر کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کوئی تم میں سے بتا دو، لٹ بجے گا۔ اگر ہتھکڑی پہنانا چاہتے ہیں تو پہننی پڑے گی۔ تو پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھو اور اپنی سوچ دینی بناؤ، قرآنی بناؤ، کہ اس زندگی کا لازمی حصہ ہے یہ، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ لہذا یہاں پر صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آگے بھی کچھ دل میں آئے گا تو ڈالوں گا، بتاؤں گا آپ کو، اللہ دل میں کوئی ڈالے گا۔ یہ یہیں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کبھی آپ کے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی بات ذہن میں ہی نہ اترے۔ اللہ کے ان فیصلوں پر راضی ہونا، اللہ کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو تو کوئی دوا نہ کرے، علاج نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو دوائی کرو، علاج کراؤ۔
پرہیز کرو، ورزش کی ضرورت ہے ورزش کرو، خود بھی دعا کرو، دوسروں سے بھی دعا کراؤ۔ اگر وہ ہماری اس کوشش اور محنت کے نتیجے میں رفع ہو جاوے، بیماری دور ہو جاوے تو اللہ کا شکر، اور اگر نہ دور ہو تو بھائی پھر صبر کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں، اور اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ اور کوئی دوسری صورت نہیں۔ مثالیں بھی دوں گا میں، اور یہ باتیں میں کس جذبے کے تحت کہہ رہا ہوں؟ کچھ خاص باتیں پیش آئی ہیں، ان کی وجہ سے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ باتیں میں تمام مسلمانوں کے سامنے رکھوں، جو بھی میری بات سنتے ہیں، جہاں تک بھی میری آواز پہنچے ان تک پہنچا۔ بہت سارے بھائی ملتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اسی طرح کی کسی اور مشکل مصیبت کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اتنے دکھی دل کے ساتھ وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دل دکھ جاتا ہے، ہمیں بھی پریشانی اور دقت ہونے لگتی ہے۔ دل سے ہم اس کے لیے واقعی دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، جسے آپ لوگ خاص دعا کہتے ہیں، خاص اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص دعا یعنی وہی انفرادی دعا، انفرادی اس میں بھی یاد رکھتے ہیں اور اجتماعی دعا میں بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان اللہ کے بندوں کو اللہ کی صحیح بات پہنچا دیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باتیں میں آپ کو آج یہ بیان جو ہو رہا ہے وہ اسی جذبے کے تحت ہو رہا ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں بھائیو، ایسے حالات میں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں۔ جتنے ہاتھ پاؤں مارو گے اتنے پھنسو گے۔ ہاں، دعا خوب کرو، دعا خوب کراؤ، تدبیریں بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، آپ کے بس میں جو کچھ ہے جائز طریقے پر سب کچھ کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرو اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہو۔ ہاں، عام پڑھے لکھے لوگ سمجھ جائیں گے۔ تسلیم و رضا، تفویض و توکل، اپنا معاملہ اللہ کے اس کو سونپ دینا، یہ تفویض، اور اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہنا، رضا بر قضا۔ تسلیم، اللہ کے اس فیصلے کو مان لینا، مان لینا، جی، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ پریشان نہ ہو، نہ خود اپنے دل میں زیادہ پریشان ہو اور نہ اپنی پریشانی دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، جس سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، جس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، وہاں بھی اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جی، بات تو پوری ہو گئی، کچھ مثالیں میں اور تھوڑی دے رہا ہوں۔ ہاں، دیکھو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن پاک میں ہے اور کئی جگہ ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، خوب دیتا ہے،
دونوں ہاتھوں سے لپوں بھر بھر کر دیتا ہے، اور اللہ جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ شخص بھاگتا دوڑتا بہت ہے، کرتا بہت کچھ ہے، ملتا بہت کم ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس دنیا میں اللہ کا یہ نظام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور سکون اور چین جب ہی ملے گا۔ اور اگر نہیں تسلیم کرو گے تو بے چین رہو گے۔ جیسے میں نے مثال دی، اور اچھی مثال ذہن میں آئی، جب ہم پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے تو وہ بیڑی پہنانا چاہتی ہے تو پہننی پڑے گی، نہیں تو لٹھی بجے گا، اور زیادہ پریشانی ہو۔ جی، اس لیے اس بات کو آپ خوب سمجھیں۔ یا تو یوں کہو کہ ان آیتوں پر ایمان لائیں، ان آیتوں پر یقین کریں، اور یا یوں کہو اسلامی نظریہ، اسلامی سوچ اپنی بناؤں۔ ایک آیت شریفہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ خاص طور سے میں اپنی ماں و بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ہے آپ سب کے بھی، ہاں، لیکن مجھے پتہ ہے میں کیوں یہ آیت ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چڑیا کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا اس دنیا کے اندر نظام ہے، یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کسی کو اللہ چھٹے مہینے دے گا، اور کسی کو عمر بھر بھی نہیں دینے گا۔ پیارے بھائیوں یہاں اور پیاری بہنوں، یہاں بھی اسی بات پر عمل کرنا ہوگا جو میں بتا چکا ہوں۔ کیا؟ دعا بھی کرو، دعا بھی کراؤ، کوئی علاج ہو وہ بھی کراؤ، جائز کی قید لگا لو، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کرو، جائز حد کے اندر رہ کر جو کر سکتے ہیں کرو۔ آپ کو اولاد چاہیے، اللہ سے اولاد مانگو، لڑکا چاہیے لڑکا مانگو، لڑکی چاہیے لڑکی مانگو، اور خوب مانگو، ہاں، مل جائے مراد پوری ہو جاوے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ ملے تو صبر، نہ ملے تو اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا، اللہ کی اس تقسیم پر راضی اور خوش ہونا۔ اگر اس پر تم راضی اور خوش ہو گئے تو چین اور سکون دل میں، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا، اس پر خوش نہیں ہوئے، تو 24 گھنٹے کی بے چینی، سوتے کی اور جاگتے کی، ہر وقت کی بے چینی۔ یہ بے چینی تو اپنی جگہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ، اور اس بے چینی میں اگر کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا دیا تو پھر اس کی سزا اس کے ساتھ۔
میں باقی باتیں پھر کروں گا. میں پہلے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے اس دنیا میں اس کو تسلیم کرو اور اس پر راضی رہو. اللہ نے جو اس دنیا کا نظام بنایا ہے دنیا اسی طرح چلے گی، ہماری خواہش کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی. پیارے بھائیو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا نہیں؟ اور دوسری چیزوں میں بھی آدمی کی تڑپ سامنے آتی ہے کہ جن کا اولاد نہیں ہوتی ان کی تڑپ عجیب طرح کی ہوتی ہے، ان کی عجیب طریقے کی ہوتی ہے. ہاں، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سب سے، کہ جائز طریقہ تو اختیار کریں، ناجائز نہیں. پیارے بھائیو، ضروری نہیں کہ جو ناجائز طریقہ آپ اختیار کریں اس سے اولاد ہو ہی جائے، اس سے اولاد ہو ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. اس کے بھی نمونے اور اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، جو اسلامی تعلیم آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور قرآنی بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جس لائن کی بھی کوئی مشکل پریشانی سامنے آوے اس کو دور کرنے کی تدبیریں کرو. اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کراؤ، لیکن بے چینی نہیں، پریشانی نہیں. بس اتنا ایک میٹھا میٹھا سا درد ہے، اتنا ایک میٹھا میٹھا سا درد، اتنی ایک میٹھی میٹھی سی تکلیف کہ جس کی بنا پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھ جائیں اور رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگ لیں. بس اتنا ایک میٹھا میٹھا سا درد جو رات کے آخری حصے میں ہمیں اٹھا دے، اور رات کے آخری تہائی حصے میں کچھ رکعتیں پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، اور اللہ کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم رو رو کر تڑپ تڑپ کر اس سے مانگ لیں. بس ایک اتنا میٹھا میٹھا سا درد چاہیے. ہاں، اس سے زیادہ تکلیف نہیں، اس سے زیادہ بے چینی نہیں. اولاد کی محبت، تسلیم. ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ سے اولاد مانگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پہلی بیوی تھی. جب اس سے اولاد نہیں ہوئی تو اسی بیوی نے پیشکش کی کہ میں چاہتی ہوں آپ کی اولاد ہو، آپ کی نسل چلیں. مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں، آپ دوسری شادی کر لیں، شاید اس سے ہو جاوے. اس سے بھی نہیں ہوئی. اسی دوران حج کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے. حضرت حاجی صاحب کے سامنے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیجئے. ہاں، اب جواب سنیے کیا کہا. میں تو یہ چاہتا ہوں جیسا میں ہوں ایسے ہی تم رہو، نہ میرے ہو نہ تارے ہو. اولاد کی تمنا، اولاد کی طلب
فطری چیز ہے. مال ہماری ضرورتوں میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے. صحت بڑی نعمت ہے، اور بیماری سے آدمی خود بھی تنگ، اس کے گھر کے بھی تنگ، بلکہ پڑوسی بھی تنگ. لیکن کیا کیا جاوے جب اولاد نہ ملے؟ کیا کیا جاوے جب خوشحالی نہ آوے؟ کیا کیا جاوے جب بیماری پلے پڑ گئی، جب وہ نہ جاوے؟ تو پیارے بھائیوں، قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے صبر، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ضرور بھی ضرور ہوگا تمہارے ساتھ یہ. لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہم. چلو یہاں تک کی باتیں میرے پیارے دوستو ہو گئی. میں پھر کہتا ہوں آپ کو اگر اللہ کے ان فیصلوں کو تسلیم کرو گے تو چین اور سکون سے رہو، اور اگر نہیں تسلیم کرو گے، صبر نہیں کرو گے، تو بے چینی اور تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں. اگر کچھ ملے گا تو اللہ سے مانگنے سے ملے گا، اگر کچھ ملے گا تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے، یعنی محنت سے، تدابیر سے، اسباب اختیار کرنے سے ملے گا. رونے تڑپنے سے تو نہیں ہونے کا کچھ. ہاں، ان باتوں کو سمجھو. جزب تسلیم و رضا کو چارے، جزب تسلیم و رضا کو چارے، در کف شعر نرخوں خارے. مولانا روم کا یہ شعر ہے، اور انہوں نے اسلامی تعلیم کو ہی اس شعر میں بیان کیا ہے، اسلامی تعلیم کو ہی اس شعر میں بیان کیا ہے. سوائے ماننے اور تسلیم کرنے کے اور کیا صورت ہے جب آدمی کسی طاقتور کے پنجے میں پھنس جاوے. مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان باتوں کا فائدہ آپ کو یہیں بیٹھے محسوس ہونے لگا. پھر میں کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں، اپنی پیاری ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ ناجائز تدبیر نہ کریں، کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائیں. ضروری نہیں کہ اس سے بھی کچھ مطلب حاصل ہو جائے. گناہ لازم. یہ بات ہو گئی. اب آپ اگلی بات سنو. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے، انسانوں سے بہت محبت ہے. وہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے. وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا. ایک قصہ سنیے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، 1000 سال کی. 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. لیکن کل 70-80 آدمی ایمان لائے، باقی پوری قوم ایمان نہیں لائی. 950 سال کچھ تھوڑے ہوں ہیں بھائی؟ نہ، تھوڑے نہیں ہوتے.
حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے ان لوگوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست لگا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ روئے زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ مت چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو روئے زمین پر باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، یہ خود تو گمراہ رہویں ہی گے، تیری دوسری امت کو تیرے دوسرے بندوں کو بھی یہ گمراہ کریں گے، اس لیے ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے، طائف میں، اور وہاں کے چودھریوں نے ان کی بات نہ مان کر اوباش قسم کے لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے تھے، اور انہوں نے ان کا مذاق اڑا دیا، گالیاں دی، پتھر مارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا خون بہا کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ آپ وہاں سے کسی طرح سے بچ کر نکل کر بستی کے باہر ایک انگور کے باغ میں جا کر بیٹھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی خدمت جن فرشتوں کے سپرد ہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہ اگر آپ ان کو حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور شہر طائف کو پیس کر رکھ دیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے امید ہے ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ ہاں، بات ادھوری سی رہ جاوے گی۔ ہاں، اگر میں نہ بھی بیان کروں، میں بھول جاؤں تو یہ بیٹھے دونوں میرے ساتھ یوں بتائیے کہ طائف کے قصے کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے تھے، میں وہ بتاؤں گا پھر آپ کو۔ ابھی بتاؤں تو بات ذرا سا الجھ سی جاوے گی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال زندہ رہ کر یہ دیکھ چکے تھے کہ نہ یہ ایمان لائیں گے، نہ ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اس لیے انہوں نے بد دعا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے آپ کی دعا، آپ ایک کشتی بناؤ۔ فرشتوں کی نگرانی میں، فرشتوں کے بتانے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اور اس کشتی میں ایمان والوں کو بٹھایا، اور جتنی جانوروں کی نسلیں تھیں، مفید نسلیں،
فائدہ دینے والے جانور ان کو بھی اس میں بٹھایا۔ پھر جب تیاری مکمل ہو چکی، اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ برس، وہ ٹوٹ کے برسا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جتنا تیرے اندر پانی ہے سب باہر پھینک دے۔ آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے چشمہ ابل رہا تھا، اور روئے زمین پر اتنا پانی ہو گیا کہ بڑے سے بڑا پہاڑ، اونچے سے اونچا پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ چونکہ گھنٹی بج گئی ہے اس لیے میں زیادہ نہیں سناتا۔ پھر جب کام پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ رک جا۔ اب اس نے برسنا بند کر دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا یہ سارا پانی پی جا۔ ہاں، قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے یہ۔ زمین نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر روکی جس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ میں قصے کی اسی حصے کی طرف جا رہا ہوں جو میں سنانا ہوں۔ جب زمین سوکھ گئی، حضرت نوح علیہ السلام زمین پر آرام سے رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹی کی ہانڈیاں بناؤ، مٹی کی ہانڈی بناؤ، اور جب تک دوسرا حکم نہ آوے بناتے رہو۔ میرے پیارے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت، مزاج، فطرت یہی ہوتی تھی، جو حکم آیا اس کی تعمیل، جو حکم آیا اس کی تعمیل۔ اور ایک مومن کی بھی، مسلمان کی بھی یہی عادت اور یہی مزاج ہونا چاہیے۔ تو جی انہوں نے ہانڈیاں بنائی، اور مختصر یوں کہہ دو کہ جنگل بھر دیا ہانڈیاں بناتے بناتے۔ جو بہت ساری ہانڈیاں بن گئی تو حکم آیا ایک ڈنڈا لے کر انہیں توڑو۔ حکم آیا انہیں ڈنڈا لے کے توڑو۔ تو لائن لگا رکھی تھی۔ ہاں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی، انبیاء کرام کے پاس جو حکم آتا ہے وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس میں کوئی پچھو پیش نہیں ہوتا۔ اب ڈنڈا لے کر توڑنا شروع کر دیا۔ اب میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، بات کو آسان کرنے اور سمجھانے کے واسطے، وہاں سے وہاں تک ایک لائن توڑ دی۔ اب کھڑے ہو کے کچھ سوچنے سے لگے، اور سوچ ساچ کے پھر منڈ گئے، پھر توڑ دیے ایک لائن، پھر تھوڑے سے رکے اور کچھ سوچنے سے لگے۔ بہرحال کچھ توڑتے بھی رہے اور سوچتے بھی رہے، توڑتے بھی رہے، سوچتے بھی رہے۔ اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے پوچھا، نوح کیا سوچتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ اللہ میں سوچتا ساچتا تو میں کچھ نہیں، البتہ بڑی محنت سے میں نے یہ ہانڈیاں بنائی ہیں، اب انہیں توڑ رہا ہوں تو میرے دل پہ ذرا سا دکھ سا ہو رہا، دل سے دکھ سے رہا، اس لیے میں سوچنے سے لگتا ہوں کہ ہاں۔ اب سنو اللہ کا فرمان، اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ اے نوح، ہم نے یہ دنیا آباد کی تھی جب تو یوں کہنے لگا کہ ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ کیا تو نے اس وقت نہیں اس بات کو سوچا؟ اپنی بنائی ہوئی ہانڈیوں کو توڑتے ہوئے تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور ہماری آباد کی ہوئی دنیا کو برباد کرتے ہوئے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ
وہ کافر تھے، مان نہیں رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ مان لیا تھا، جان لیا تھا کہ یہ ایسے نافرمان ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک قصہ ہے، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے رحمان، رحم والا، شفقت والا، ہمدردی کرنے والا، دوسروں کے دکھ میں کام آنے والا۔ اور رحمان اسے کہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ رحمت و شفقت ہو، اس رحمت و شفقت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور چونکہ ایسی ذات، ایسی ہستی صرف اللہ کی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ رحیم تو کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ پیارے بھائیوں، جب اللہ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، تو اگر وہ ہمیں اس دنیا میں کسی نعمت سے محروم کرے گا تو کسی نہ کسی وجہ سے کرے گا۔ کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، کچھ نہ کچھ نوازنے کے لیے کرے گا۔ اس کو یقین کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو یقین کر لو۔ پیارے دوستو اور پیاری ماں بہنوں، جب ہماری تمنائیں پامال ہوں گی، جب ہماری مرادیں پامال ہوں گی، اور جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی، اگر ہم اللہ کے اس فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں تو اللہ رب العزت اس کا انعام دونوں جہان میں، دنیا اور آخرت میں، ہمارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ عطا فرماوے گا۔ اولاد سے محروم مرد عورت جب اس بات کو سوچ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بہت بے چین کرنے والی تکلیف نہیں ہوگی، وہ تڑپانے والا درد، تڑپانے والا دکھ نہیں ہوگا۔ بیماری میں مبتلا لوگ جب اس بات پر یقین کر لیں گے، اس کو سوچ لیں گے، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ دشمنوں کے پنجے میں، ظالم کے پنجے میں پھنسا ہوا انسان جب اس بات کو سوچ لے گا تو اسے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست انعام کی امید ہے، یقین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن جن نعمتوں سے اللہ کا نیک بندہ اس دنیا میں محروم رہے گا، اس ہر نعمت کا بدلہ آخرت میں اس کو دیا جائے گا۔ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں تو پکا، آخرت میں تو پکا یہ ملے گا صبر سے، یہ ملے گا اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرنے سے۔ چلو جی، بات تو اور بھی بہت ہے کہنے کی، لیکن جتنی آئی آپ کے سامنے ان کو کافی سمجھو، وقت پر ان کو سوچو، عمل کرو۔ اب میں آپ کو بات بتا کر جو طائف کے قصے میں بتائی تھی آپ کو، وہ بڑی بات ختم کرتا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس واقعے سے، اس قصے سے دو چار ہو کر باغ میں تشریف لائے، باغ میں بیٹھے، جی ہاں، تو وہاں وہ فرشتے تو آئے تھے،
تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، ایک دعا کی تھی، اور وہی صبر ہے، وہی صبر ہے۔ جو جو میں نے باتیں آپ کو بتائی وہ سب اس دعا کے اندر ملیں گی آپ کو۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور اسباب اور سامان کی کمی کی شکایت میں تجھی سے کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا۔ وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے بے حیثیت، بے وقعت اور بے عزت ہونے کی شکایت میں تیرے ہی سامنے کرتا، کسی اور سے نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں صبر، میرے دوستو اس کو کہتے ہیں تسلیم، میری پیاری ماں بہنوں اس کو کہتے ہیں رضا برخضا، اللہ کے فیصلے پر خوش۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری۔ آپ مجھے کسی دشمن کے حوالے کر دیں جو مجھ پر حملہ کرتا رہے، یا آپ مجھے میرے کسی قرابت دار رشتہ دار کے حوالے کر دیں کہ وہ میرے معاملہ، میں اتنا مجبور کہ میرے تمام معاملات کا اختیار اس کو ہو جاوے، کسی کا ایسا ماتحت بنا دے اور کسی کا ایسا محتاج بنا دے کہ میرے تمام معاملات اس کے قبضے میں ہوں۔ الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری۔ ہاں، اگلا جملہ سنو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگلا جملہ سنو، ان لم تکن ساخطا علیہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے اس کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ان لم تکن ساخطا علیہ فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں ان میں سے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، غیر ان عافیتک اوسع لی، ہاں تو مجھے راحت دے دے تو یہ میرے حق میں زیادہ اچھا ہے، مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ سے مانگتے بھی رہو اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم بھی کرو۔ یہی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں ان مظالم کو برداشت کرنے کے بعد اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلایا۔ بڑی تکلیف گزری تھی، بڑی، جیسے آپ سن رہے ہیں، ہاں، تو ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ان کو نقد انعام دینے کے لیے اللہ نے معراج میں اپنے پاس بلایا۔ معراج کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہوگا پھر سنا دیں گے۔ بس آخری بات سناتا ہوں میں، آخری بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی، اللہ کے مقرب سے مقرب فرشتے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ جی، اللہ کے مقرب سے مقرب فرشتے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ کہاں؟
سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل نے کہہ دیا اے محمد آگے تنہا جاؤ، میں نہیں جا سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تو پرانا دوست ہے میرا، کیا تو نے مجھے کہیں بے وفا پایا ہے کہ تو آج میرا یہاں آ کے ساتھ چھوڑ رہا، پردیس میں اتنی دور؟ چوں در دوستی مخلصم یافتی، عنانم زی صحبت چرات آفتی۔ اس کا یہی ترجمہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا گر بر سر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ اگر ایک بال برابر بھی میں اس سے آگے بڑھ گیا تو اللہ کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، آگے نہیں جا سکتا، آپ تنہا جاؤ۔ اللہ نے وہاں تک بلایا۔ علماء کرام محدثین اعظام یوں فرماتے ہیں کہ یہ انعام تھا طائف کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا۔ ہاں، اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اولیاء اللہ کے قصوں میں، اللہ کے نیک بندوں کے قصوں میں یہی بات ملتی ہے۔ جی ہاں، جب کسی مصیبت میں جکڑا جاتا ہے، جب کسی سزا میں پکڑا جاتا ہے اور اسے وہ برداشت کرتا ہے تو اللہ نقد کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ پاویں کہ ہمیں یہ ہمارے فلاں عمل کا اجر و انعام ہے یا نہ سمجھ پاویں، یہ بھی بات ہوگی۔ اور میں بات ختم کرتا ہوں، اور اگلے مہینے میں آپ کو کیا بتاؤں گا وہ بھی میں آج ہی بتا کر جا رہا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، یہ چیز، یہ حالت، یہ کیفیت انسان کی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ محض علم سے، محض عقل سے ایسا نہیں ہو پاتا، بلکہ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر ہوتا ہے یہ صبر، اور اللہ کے ہر فیصلے پر رضا اور تسلیم تب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں اللہ کی محبت پیدا ہو، اور اللہ کی محبت سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی بات پھر ہوگی، میں آج ہی آپ سے عرض کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو۔ میں نے آپ سے سب سے عرض کیا تھا، اپنی ماں بہنوں سے بھی، آپ سے بھی سب سے عرض کیا تھا، ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھ لیا کرو۔ 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو، اور 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ پڑھ لیا کرو۔ درود شریف کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہے، استغفار کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت اور فائدہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور خاص طور سے اس زمانے کے حالات اور مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر ہی میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ کا معمول بنایا تھا۔ اس کی تاثیر ہے مصائب اور مشکلات سے نجات۔ تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں، آخر میں آ کے پھر وقت کم ہی رہ جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا نا، وہ قصہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت شریفہ پڑھی تھی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں اللہ نے اس کے متعلق قرآن پاک میں دو باتیں بتائی. دیکھو بتائیے بھائی اگر غلطی ہو جائے مجھ سے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ کے فرمان دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ دھیان سے سنیے. دھیان سے تو آپ صحیح رہے ہیں لیکن اور دھیان سے سنیے. اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. آگے کیا ہے؟ فنجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کا قصہ سنا جو غصہ ہو کے بھاگ گیا تھا, ناراض ہو کے بھاگ گیا تھا. پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر اس نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا اور ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی تھی, اس قید سے نجات دے دی تھی. ہاں آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم مومنین کو بھی اسی طرح مصائب اور مشکلات سے نجات دیتے ہیں. اس لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار روز پڑھ لیا کرو. یہ بھی نیت ہو اللہ مصائب مشکلات سے نجات دے دے, اور یہ بھی نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے, یہ بھی نیت ہو کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے. ایک عمل میں بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں, ہر عمل میں یہ نیت کر لیا کرو اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے. ہر عمل میں یہ نیت کر لیا کرو اللہ راضی ہو جاوے. اور اپنا کوئی مقصد ہے وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو آپ نے فضائل ذکر میں لا الہ الا اللہ اس کی بڑی فضیلتیں سنی ہوں. ہاں ہاں ایک کلمہ طیبہ ہے, کلمہ طیبہ, اس کو کم سے کم 300 مرتبہ پڑھا کرو روزانہ. وہ 3 تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ 3 تسبیح ایک جگہ بیٹھ کے اطمینان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہلکی سی آواز سے پڑھا کرو. جب کہو لا الہ تو سوچو اللہ کا غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا, اللہ کے سوا سب کچھ دل سے نکل گیا. اور جب کہو الا اللہ تو یہ سوچو میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا, لبریز ہو گیا. اس خیال کے ساتھ 300 مرتبہ اطمینان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق, حدیثوں کے مطابق اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ہاں درود شریف پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, اور درود شریف کے جو فائدے ہیں وہ تو ہوئیں گے حاصل, اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور اللہ کی محبت سے ہی ان مشکلات کی سہار اور صبر پیدا ہوگا. یہ دعا ہے, دیکھو یاد آ جاوے. اللہم ہون علینا مصائب الدنیا بالشوق الى لقائک.
اللہ اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر کے دنیا کی ان مصیبتوں کو میرے اوپر آسان کر دیجیے۔ اللہ کی اتنی محبت ہو کہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، اس سے اس دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما۔ غور کیجئے، وقت پر ان باتوں کو سوچئے، انشاءاللہ غور کرنے سے، سوچنے سے یہ دل میں اتریں گی، ان میں یقین پیدا ہوگا، اور پھر اس کا جو فائدہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ بھی راضی ہوگا، مشکلات بھی حل ہوں گی، ان کی مشکلات کی تکلیف بھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تب بھی تیرے خزانے میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو روزی تو ہی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال کی صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومن کاملین والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، جو تنہائیوں میں گناہ سے روک دے، اندھیروں میں گناہ سے روک دے۔ اللہ اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما،
ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ آگے 2 جملے میں بولوں گا، ان پر آمین کہنے کے بجائے اب وہی جملے لوٹا ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہو، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی سہارا نہیں، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ آمین۔ اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ تیری شان بہت بلند ہے، ہم تیری شایان شان عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، درگزر کر کے قبول فرما، اللہ درگزر کر کے قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ساتھ نہ دے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں اپنے فضل سے، اپنے غیب کے خزانوں سے روزی زیادہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے وہ خاص تیرے وہ بہت سارے بندے جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔
اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ہر شخص کی، اپنی ہر مخلوق کی حالت سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے تیرے وہ نیک بندے جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، تیرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ تو جانتا ہے اولاد ناکارہ اولاد کی تکلیف کو، تو جانتا ہے نافرمان اولاد کی تکلیف کو۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو اچھی سمجھ عطا فرما، ان کو فہم کامل، فہم سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما،
ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا بھی ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اور ہم ادا نہیں کر پائے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم پر کوئی احسان کیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اہل فلسطین کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں۔ اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی، تمام حاضرین مجلس کی اس دعا پر ہاتھ اٹھا کر آمین کہنے والوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے جبار اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔